بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، فارسی کے عظیم شاعر مرزا عبدالقادر بیدل دہلوی اپنی مشکل پسندی کے بنا پر اپنی الگ ہی انفرادیت رکھتے ہیں، اور ایک شعر میں وہ اس طرح کے جامع موضوع پر بات کرتے ہیں، اس طرح کا جامع موضوع بنیادی طور پر سمو دیتے ہیں کہ جس کو اگر شرح کرنے کی جسارت کی جائے تو بعض اوقات وہ مناسب الفاظ کا اہتمام کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ جس کی بنا پر اس شعر کی فارسی کی ان کے کسی بھی شعر کی شرح کرنے کا حق ادا کیا جا سکے۔ تو فی الوقت ان کے دو فارسی اشعار پیش خدمت ہیں۔ پہلے شعر میں لکھتے ہیں: طاؤس ز نقش پھر خود دام بدوش است، طاؤس ز نقش پھر خود دام بدوش است، بیدل چه عجب گر ز ہنر در قفس افتم۔ کہ طاؤس یعنی جو مور ہے، دراصل اس نے اپنے کندھوں پر ہی دام اٹھایا ہوا ہے، اپنے کندھوں پر اس نے گویا جو اس کے خوبصورت پر ہیں، جس کی بنا پر اسے پرندوں میں ایک ممتاز حیثیت حاصل ہے، اس کے جو خوبصورت پر ہیں، یہ گویا اس نے اپنے کندھوں پر دام کو، کسی قفس کو، کسی جال کو اٹھا رکھا ہے، کسی پھندے کو اٹھا رکھا ہے۔ دوسرے شعر میں کہا: بیدل چھ عجب گر ز ہنر در قفس افتم، کہ کیسی عجیب بات ہے کہ کسی کا ہنر جو ہے وہی اس کے لیے قفس کی صورت اختیار کر جائے۔ چونکہ مرزا عبدالقادر بیدل دہلوی بنیادی طور پر ایک مشکل پسند شاعر ہیں، اور مرزا اسد اللہ خان غالب کے ہاں بھی جو مشکل پسندی ہے، وہ بھی غالب نے مرزا عبدالقادر بیدل دہلوی کی شاعری کی روش کو، ان کی مشکل پسندی کو دیکھتے ہوئے اختیار کی، اور غالب بذات خود اس پر نازاں تھے۔ لوگ ان سے شکوہ ضرور کرتے تھے کہ وہ اپنی اس مشکل پسندی کو ترک کر دیں، مگر ان کا یہ خیال تھا کہ اگر کسی کو میرا کلام پسند نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ان کی خواہش پر اپنا جو طریقہ کار ہے اس کو تبدیل کر لوں۔ اسی طرح جس طرح مرزا عبدالقادر بیدل دہلوی نے اپنی مشکل پسندی کی بنا پر اشعار میں وہ باریک موضوعات پر تب آزمائی کی، خامہ فرسائی کی کہ جن کے موضوعات کو چند الفاظ میں سمونا اور ان کے اشعار کی شرح کرنے کا حق ادا کرنا گویا بہت ہی کٹھن کام ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم بھی اپنی ادبی نااہلیت کا برملا اظہار کرتے ہیں کہ بیدل جیسے عظیم شاعر کے اشعار کی کما حق ہو شرح کرنے کے حوالے سے ہم چونکہ اتنی استعداد نہیں رکھتے، پھر بھی ادنا سی کاوش ہوگی جس کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ تو پیش نظر شعر میں بھی وہ بنیادی طور پر کہتے ہیں کہ جو مور ہے وہ اپنی خوبصورتی کی بنا پر بے شک بہت مشہور اور مقبول ہے، مگر پھر دیکھی کہ اس کی جو خوبصورتی ہے وہی وجہ بنتی ہے کہ لوگ اس کو ایک طرح سے پابند دام کر لیتے ہیں کہ گویا اس نے اپنی ہی خوبصورتی کو اپنے کندھوں پر جو اٹھایا ہوا ہے، گویا یہی اس کا جال ہے، یہی اس کا دام ہے، یہی وہ پھند ہے جس کی بنا پر اس کو قید کیا جاتا ہے۔ تو دوسرے مصرعے میں بیدل کہتے ہیں کہ بیدل چھ عجب گر ز ہنر در قفس افتم، کہ کیسی عجیب بات ہے کہ جو انسان کا ہنر ہو وہی اس کا قفس بن جائے، اور وہ اس کا جو ہنر ہے وہی قفس بنتے ہوئے اس کے لیے آفت بن جائے، یعنی اس کے لیے مشکل بن جائے۔ تو وہ چونکہ جو طاؤس ہے، جو مور ہے، اسی کی خوبصورتی کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہنا چاہتے ہیں کہ اس کی خوبصورتی ضرور ہے، مگر وہی اس کے لیے آفت اور پریشانی کا سامنا ہے کہ لوگ اگر اس کو پابند دام کرتے ہیں، اس کو قید کرتے ہیں، تو اس کی خوبصورتی کی بنا پر اس کو یہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پھر دوسرے ایک مشکل شعر میں بیدل لکھتے ہیں: ز اسرار دہانی حرف چندی کردیم انشاء، ز اسرار دہانی حرف چندی کردیم انشاء، بجز شخص عدم بیدل چمی فہمد زبانم را، کہ میں نے جو راز کی بات کی ہے یہ محض
چند لوگوں کے لیے ہے، اور جو شخص اس کو نہیں سمجھ پاتا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ میری فہم و فراست سے واقف ہی نہیں۔ اس شعر میں بنیادی طور پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بیدل کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اشعار میں جو راز کی بات کی ہے، ابھی تو انہوں نے نہایت ہی حرف چندی یعنی نہایت ہی محدود انداز میں بہت ہی اکتفا پر انحصار کرتے ہوئے راز کی بات کی ہے، مگر اس کو بھی سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس کو سوائے چند لوگوں کے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ تو معزز سامعین و ناظرین، پیش کردہ ان اشعار میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ جو بیدل دہلوی ہیں ان کی مشکل پسندی قابل غور ہے کہ جس کی بنا پر ان کو ایک طرح امتیاز حاصل ہے، اور ان اشعار کی ہم نے جو شرح کرنے کی کوشش کی، امید ہے کہ ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئے گی۔ شکریہ۔